बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज से हम दुरुस लुगा अल अरबिया लिलमुब्तदीइन इस किताब से अरबी सीखने जा रहे हैं। ये किताब एनसीपीयूएल की है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिलेबस न्यू दिल्ली से शाया किया हुआ है और हिंदुस्तान में बकसरत कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाया जाता है। इस किताब की खासियत ये है कि इसके अंदर जो वोकैबलरी इस्तेमाल की गई है वो मोस्टली फंक्शनल अरबिक से रिलेटेड है। फंक्शनल अरबिक यानी मॉडर्न अरबिक, जिसमें क्लासिकल अरबिक के बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अमूमन ग्रामर जो है फंक्शनल अरबिक और क्लासिकल अरबिक दोनों में सेम ही होता है। ग्रामर में कोई फ़र्क नहीं होता, अलबत्ता पढ़ाने के तरीके में फ़र्क होता है। यानी मदारिस में जो अरबी पढ़ाई जाती है वो क्लासिकल अरबिक होती है और धीरे धीरे आगे उसमें कुछ हिस्सा मॉडर्न का भी होता है। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं दुरुसुल लुगा अल अरबिया से, इसके अंदर मोस्टली फोकस रहेगा फंक्शनल अरबिक, यानी आम बोलचाल में जो सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखने की कोशिश करेंगे। उसी तरह ये यकसा मुफीद है उन लोगों के लिए जो लोग फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फिर अरबिक इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर दूसरे कंट्रीज़ में ऑलरेडी रहते हैं और उन्हें अरबी सीखना है, अरबी में बातचीत करना सीखना है ताकि अरबी समझ में आए और वो सही से उनका जवाबात दे सकें, तो उनके लिए भी ये लेसन्स बहुत मुफीद है। तो आइए चलिए अब इसकी इब्तिदा कर लेते हैं। जबकि आपको पता चल गया है कि क्लासिकल अरबिक और मॉडर्न अरबिक यानी फंक्शनल अरबिक में क्या डिफरेंस है, तो हम पैटर्न ये रहेगा कि हर दिन एक लेसन लेंगे, ठीक है? और इस किताब को पढ़ने का तरीका ये है कि इस किताब के इब्तिदा में पिक्टोरिकली चंद एक जो नए वर्ड्स होते हैं वो इब्तिदा में बता दिए जाते हैं और फिर उसके बाद आखिर में आप देखेंगे हर लेसन के इख्तिताम पर यानी कि एंडिंग पर आपको ग्रामर के रूल्स मिलेंगे। यानी कि एक लेसन में उमूमन एक या दो ही ग्रामर के रूल इस्तेमाल किए गए हैं ताकि जो लोग बिल्कुल भी अरबी नहीं जानते उनके ऊपर कोई बर्डन ना हो ग्रामर सीखने का। ठीक है, तो इब्तिदा में आप देखेंगे, जैसे कि मैं मिसाल दूंगा आपको। देखिए, इस लेसन के इब्तिदा में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स में आपको कुछ अल्फाज दिए जाएंगे जो ओवरऑल लेसन में इस्तेमाल होने वाले होते हैं। ठीक है, और पिक्टोरिकली भी इसे बताया जाता है ताकि याद करने में आसानी हो। फिर जब ये लेसन एंड हो जाता है तो उस लेसन में जो अहम रूल होता है उसको मेंशन किया जाता है नीचे एक स्क्वायर बॉक्स में कायदे की शक्ल में। ठीक है, कि उसका इस्तेमाल क्या करना है, उन अल्फाज के अंदर कौन सा स्पेसिफिक रूल इस्तेमाल किया गया। अब इस किताब को पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये लेसन्स आप अगर कंप्लीट कर लें तो कितनी परसेंट आपको अरबी आएगी। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम अरबी में बात करना सीख जाएँगे? ऐसा नहीं है। देखिए, ये बिगिनर क्लास है, ठीक है? इसको मैं ओवरऑल स्टडी के 4 मरहलों में 4 स्टेजेस में डिवाइड करूँगा। यानी कि आप समझ लें कि ये लेसन्स जो आप अटेंड करेंगे, ये 25% आपका कवर करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद 25% आपने घर में सेल्फ मेहनत करनी है, यानी कि उनके अल्फाज को याद करने हैं। जो भी सेंटेंस, जो भी लेसन मैं पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट डे तक आपने उसके अंदर जो भी न्यू वर्ड्स थे, उन वर्ड्स को याद करना है। फिर उसके बाद आपने जो एग्ज़ाम्पल्स दी होती हैं हर लेसन के आखिर में, उसे सॉल्व करना है। ये आपका हो गया और ये आपका 25% हो गया। बातचीत में उसको इस्तेमाल करना है। डेली बेसिस पे ये छोटे-छोटे जुमले आप कोशिश करें घर में बातचीत करने की, ठीक है? घर में बातचीत करने से मुराद ये नहीं कि कोई दूसरा शख्स आपके सामने हो और आप उनसे बात करें, ज़रूरी नहीं, बल्कि अरबी के जो भी सेंटेंसेस आप खुद से बनाते हो, उन्हीं को आप ज़ोर से पढ़ें, आहिस्ता ना पढ़ें, ज़ोर से पढ़ें, तो आपकी ज़बान पर वो जुमले जारी हो जाएँगे।
जब इस तरह की आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वरना अगर आप 1 साल तक भी अरबी पढ़ते जाएं और उसको जबान पर ना लाएं वो सेंटेंसेस को, तो आपको हरगिज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बात करने का। तो ये भी एक अहम बात है। और उसमें आखिरी बात मैं कहूँगा कि ये आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, तो 25% आपका वो रहेगा कि जिसके अंदर आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो इस तरह से ओवरऑल ये 100% हो जाता है, यानी 3 तरह की मेहनतें आपकी तरफ से, 1 तरह की हमारी जानिब से। 25% मैं पढ़ाऊँगा, फिर 25% अल्फाज याद करने में मेहनत आपकी जाएगी, 25% में लिखना, एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना, ये बाकी चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? याद रखें कि अरबी को कंटिन्यूटी में सीखें। अगर आपने बीच में गैप दिया 1-2 दिन का, तो फिर आप बहुत सारा हिस्सा मिस कर जाएँगे और आगे आपको कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। तो बिगिनर्स के लिए ये इंस्ट्रक्शन होते हैं, हमेशा याद रखें कि कोई भी लेसन मिस ना करें। और अगर कोई लेसन मिस हो गया इत्तेफ़ाक़ी तौर पर, चूँकि हमारी रिकॉर्डिंग होती है, तो नेक्स्ट डे आने से पहले उसको सुन लिया करें, ताकि आप तमाम एक ही सेम पेज पर रहें, पढ़ाते वक़्त सारों की तवज्जो उसकी तरफ रहे। ठीक है? तो ये ओवरऑल हमारा पैटर्न रहेगा पढ़ाने का। अब रही बात, इसमें हमारे पास जो तलबा हैं, वो मुख्तलिफ़ मीडियम के हैं, कोई हिंदी मीडियम है, कोई मराठी मीडियम है, कोई इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम के बहुत कम अफ़राद हैं, ठीक है? तो अब उनके लिए क्या किया जाए? यानी इस लेसन के अंदर जो ग्रामर दिया जाता है, तो हम उसको रोमन में ट्रांसलेट करेंगे और उसको बतौर नोट्स आपको दे दिया करेंगे हर लेसन के ख़त्म होने के बाद। तो उन रूल्स को भी आप अपने ज़हन में रखें। दूसरा, हम उन नोट्स को, यानी कि वो जो रोमन के हम ग्रामर रूल होंगे 1 या 2 जो हर लेसन में निकलेंगे, उसको हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, ताकि आपके पास वो महफूज़ रह सके। जब कोई वीडियो देखे, नीचे उसके रूल्स भी देख लेगा डिस्क्रिप्शन में, और उसको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है? तीसरी बात ये है कि जो लोग ग्रुप में हैं, मैंने इस किताब की पीडीएफ दे दी है, जो हज़रात इसको प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, अपने पास महफ़ूज़ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ओवरऑल इस किताब के अंदर 40 लेसन्स है, बेसिक से लेकर एडवांस तक है, लेकिन हम सिर्फ़ बेसिक पार्ट कवर कर रहे हैं, क्योंकि हर शख़्स के पास उतना टाइम नहीं है। ये सीखने के बाद आपको एक जजमेंट आ जाएगा कि अरबी लैंग्वेज होती कैसी है, किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, नॉमिनल सेंटेंस, वर्बल सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं, तो आपको उसका पैटर्न आ जाएगा। और याद रखें कि अरबी सीखने के चूँकि ग्रामर एक ही होता है, तो इससे आपको कुरान और हदीस सीखने में भी फ़ायदा होगा। तो अरबिक लैंग्वेज ये टूल का काम करती है, इंस्ट्रूमेंट का काम करती है, कुरान और हदीस और दूसरी अरबिक बुक्स को पढ़ने में। ठीक है? फिर उसके बाद जो इंग्लिश मीडियम के हैं या मराठी मीडियम के हैं, जो वोकैब्युलरी इन वर्ड्स की नहीं जानते, तो याद रखें पहले तो इस किताब के आखिर में अगर आप जाएँ, तो सारे वर्ड्स जो भी इस बुक में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे वर्ड्स लेसन वाइज़ इसके अंदर उसके मीनिंग दिए गए हैं। ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, तो लेसन नंबर 2 से जो नए अल्फ़ाज़ शुरू हो रहे हैं, आप देखें तो राइट साइड में अरबी में दिया होगा, लेफ्ट साइड में उर्दू में। लेकिन उर्दू मीडियम वाले तो आसानी से ग्रास्प कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने स्टार्टिंग के 10 लेसन्स के वोकैब्युलरी रोमन में भी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किए, उसकी अलग से पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। तो आपका मसला हल हो जाएगा उसमें। ठीक है? चलिए आइए फिर अब इब्तिदा करते हैं लेसन नंबर 1 से। लेसन नंबर 1 में कुछ नए अल्फ़ाज़ वग़ैरह नहीं दिए गए हैं, सिर्फ़ हुरूफ़ तहज्जी दी गई है, लेटर्स के बारे में बताया गया है। अरबी में ये जो आपको हुरूफ़ तहज्जी नज़र आ रही है, ठीक है? तो चूँकि हम इसका पढ़ना, बोलना और लिखना हर चीज़ सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि इन हुरूफ़ को किस तरह से अदा किया जाता है, यानी कि प्रोनाउंस किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन के इस मेथड को कहते हैं कि मखरज के साथ अदा करना, ठीक है? मखरज कहते हैं निकलने की जगह। कोई भी शय जो एग्ज़िट करती है, जहाँ से निकलती है, जैसे कि पानी निकलने के लिए मख़रज है नल, ठीक है? नल ऑन करेंगे, पानी निकलता है, तो ये नल क्या हुआ? मख़रज हुआ, जहाँ से पानी आता है। उसी तरह हमारा जो मुँह है, इसके मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, इसके अंदर टोटल 17 मख़ारिज हैं, यानी 17 जगह हैं ऐसी जहाँ से हम इन हुरूफ़ को अदा कर सकते हैं।
ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھیے حمزہ، الف اور حمزہ کے تعلق سے یاد رکھیں کہ الف اور حمزہ یہ دو الگ نہیں ہیں، البتہ ان پر حرکت ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے جو ہے اس میں ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر الف کے اوپر زیر، زبر، پیش یا جزم ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو تو اسے آپ حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے، لیکن اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو، بلینک ہو ٹوٹلی، تو ہم اسے الف کہیں گے، اسی لیے حمزہ سلیش الف لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں باقی حروف کی طرف، با، تا، سا، اس طرح سے۔ تو با کو ادا کرنے کا طریقہ آسان ہے، با، میم اور واو، یہ تین حروف ایسے ہیں جن کو ہونٹوں سے ادا کیا جاتا ہے، اس میں زبان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، کوئی رول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ سے بس ملتا ہے، با، با، دیکھیں اس طرح سے۔ اسی طرح میم کہنے کے لیے میم، میم، ما، دونوں ہونٹ ملتے ہیں۔ اسی طرح واو، تھوڑا سا ہونٹوں کو گول کرنا پڑتا ہے، واو، و، ٹھیک ہے۔ یہ تین حروف کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی کہ ہونٹ، ان کو حروف شفوی بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے تا، آپ دیکھیں تا، سا اور آگے چند ایک دال، زال، یہ بھی حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تا کو ادا کرنے کے لیے آپ زبان کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، زبان کا استعمال کریں گے۔ تا، تا جب آپ کہتے ہیں تو آپ کی زبان جو ہے، زبان کے ابتدائی حصہ آپ کے سامنے کے دانتوں کے جو مسوڑے ہوتے ہیں اس کو ٹچ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کی طرف تھوڑا سا ٹچ ہوتا ہے، تا، 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 ٹھیک ہے۔ تو زبان کا تھوڑا سا درمیانی حصہ اوپر کی طرف لگتا ہے، تا، ٹھیک ہے۔ اور سا پرناؤنس کرنے کے لیے زبان کی نوک، ٹپ آف یور ٹنگ، آپ کو سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں اوپر کے، اس کے کناروں کو لگانا ہوتا ہے، اس طرح سے، سا، 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 ٹھیک ہے۔ سا نہیں کہنا اسے، وہ سین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سا، سا۔ تو یہیں سے دوسرا حرف ہے ذال، ذال بھی آپ اسی طرح پرناؤنس کریں گے کہ زبان کی نوک جو ہے سامنے کے جو دانت ہے آپ کے اوپر کے، وہاں سے آپ تھوڑا سا باہر نکال کے اس کو ٹچ کر کے یوں کہیں گے، ذا، ذال، ذا، ذال، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اور پھر اس کے بعد ذو ایک حرف ہے آگے، تو اور ذو، ذو بھی جو ہے وہیں سے نکلتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ زبان کی نوک کو آپ نے سامنے کے دانتوں کے کناروں اور جڑوں سے لگانا ہے، اور اس طرح سے کہیں گے منہ گول کر کے، ذو، 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 ٹھیک ہے۔ زبان آپ کی نوک جو ہے یہاں ٹچ ہونی چاہیے اندر، ذو۔ تو سا، ذال اور ذو، یہ تینوں کے تینوں ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، سا، ذال اور ذو، ٹھیک ہے۔ جیم کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا ہی آسان ہے، مشکل میں پہلے بتا دوں گا۔ اب آتے ہیں حروف حلقی کی طرف۔ حروف حلقی یعنی وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں، تھروٹ سے نکلتے ہیں، وہ ٹوٹل ہیں 6، اور حلق کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ جو سب سے نیچے ہے، یعنی کہ آپ کے سینے کی طرف ہے، تو حلق کا وہ کہیں گے سب سے نچلا حصہ، آخری حصہ۔ دوسرا ہے درمیانی حصہ، ٹھیک ہے، درمیانی حصہ حلق کا جو یہاں پہ گانٹ ہوتی ہے حلق کی وہاں، اور تیسرا حلق کا سب سے اوپری حصہ جہاں سے پھر آپ کی آگے جو ہے زبان کی جڑ جہاں موجود ہوتی ہے۔ تو یہ 3 ہیں، 3 مخارج ہیں، کون کون سے؟ حلق کا سب سے نچلا حصہ، پھر درمیانی حصہ سینٹر، اور پھر اس کے بعد ابتدائی حصہ۔ یہ 3
حلق کے حصے ہیں. ہر ایک حلق کے حصے سے دو دو حرف نکلتے ہیں. حمزہ ہا، حمزہ ا جو ہم کہتے ہیں الف یا حمزہ کہہ لیں تو یہ حلق کے سب سے نیچے حصے سے نکلتا ہے ا. اور پھر دوسرا ہے ہا یعنی چشمی ہا، چھوٹی ہا بھی جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ حلق کے بالکل آپ دیکھیں گے نچلے حصے سے ہی نکلے گا، یعنی گول ہا جو آپ کی ہوتی ہے وہ بھی یہیں سے نکلے گی. ہا ہا ہا، تھوڑا سا وائبریشن جیسا محسوس ہوتا ہے ہا بولنے میں. ٹھیک ہے، ہا. اور پھر اس کے بعد سینٹر والے حلق کی طرف آئیں گے تو وہاں سے دو حروف نکلتے ہیں، یعنی بڑی ہا اور پھر اس کے بعد خا، یہ دو حروف نکلیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہا اور یہ خا، یہ دو حروف کیسے ہا ہا. اب دیکھیں یہ آواز بالکل پلین سافٹ نکلتی ہے، شارپ نکلتی ہے. اس کے اندر ہا کوئی قسم کا وائبریشن نہیں ہوتا. الحمد کے اندر جو ہا ہوتی ہے ہا ہا. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کیجیے. پھر اس کے بعد آتا ہے خو، خو یہ بھی درمیانی حلق سے ہی نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، ہا اور خو. پھر اس کے بعد آپ کا آتا ہے عین اور غین، یہ سب سے اوپری حلق کے حصے سے نکلتے ہیں. عین ع، اس میں تھوڑا سا حلق جو سکویز جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر عین مسلس ٹائٹ ہوتے ہیں، ملتے ہیں آپس میں. عین اور اس کے بعد غین غو. ٹھیک ہے، عین اور غین یہ دو حرف حلق کے ابتدائی حصے سے نکلتے ہیں. تو یہ آپ کو مخارج پتہ ہونے چاہیے. عین غین جیسے کہ آپ یہاں اسکرین پر دیکھیں عین ع غین غ. تو یہ باقی تمام حروف جو میں نے ابھی بتائے یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آتا ہے قو. قو کا مخرج بھی تھوڑا سا مشکل، لیکن یہ جو ہے زبان جو ہوتی ہے آپ کی پرجیب اوپر والی چھوٹی ایک زبان ہوتی ہے، اور اس کے بعد مین زبان آپ کی جو بڑی ہے وہ شروع ہوتی ہے، اس کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو آپ نے تالو سے لگانا ہوتا ہے. زبان کی جڑ کو جب آپ اوپر تالو سے لگاتے ہیں تو حرف قو نکلتا ہے. قو قو قو. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دال کہنے میں کوئی مشکل نہیں، زبان کا درمیانی حصہ تالو سے لگتا ہے. رو، رو کو موٹا پڑھنے اور باریک پڑھنے کے قاعدے ہیں مختلف، یہ بھی آسان لفظ ہے. زین زا یہ حروف صفیر میں سے ہے، تو اس کو پرناؤنس جب کرتے ہیں تو کینچلی کے جو دانت ہوتے ہیں، نکیلے دانت جو ہوتے ہیں رائٹ لیفٹ، تو رائٹ سائڈ میں سے آپ اس کو پرناؤنس کر سکتے ہیں زا زا. ٹھیک ہے، اور سین اس میں بھی سیٹی جیسی آواز آتی ہے. صاد اس میں بھی سیٹی جیسی آواز آتی ہے. تو تین حروف ہوئے. ٹھیک ہے، ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں. اور اس کے بعد شین، شین سینٹر سے منہ کے درمیانی حصے سے. دو جو ہے صاد کے بعد جو ضاد آتا ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیں، اس کے دو طرف سے آپ پروناؤنس کر سکتے ہیں. زبان کا جو کنارہ ہوتا ہے، یہ کارنرز جو سائیڈ کے کارنرز ہوتے ہیں، اس کو اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگائیں، اس کی جڑوں سے لگائیں مسوڑوں سے، اور پھر اس کو پروناؤنس کریں گے دو دو دو. ٹھیک ہے، یہ رائٹ سائڈ سے پروناؤنس کر سکتے ہیں، لیفٹ سائڈ سے بھی پروناؤنس کر سکتے ہیں، جیسے کہ لیفٹ سے دو دو، رائٹ سائڈ سے دو. تو اس میں کیا کر رہا ہوں میں، آپ کو نظر تو نہیں آئے گا، البتہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو زبان ہوتی ہے آپ کی، یہ سائیڈ کے جو کارنر ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، یہ والا کارنر آپ نے اوپر کے دانتوں کو لگانا ہے. ٹھیک ہے، ایسے دو دو دو. اس کو دال نہیں پڑھنا، اس کو زال بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اس کو دو پڑھیں گے دو. اوکے، یہ ہو گیا اس کا مخرج. تو پروناؤنس کرنا بھی آسان ہے، تو آپ اس کو زبان کے نوک کو سامنے اوپر کے تالو کو لگائیں گے تو. تو عین بتا دیا میں نے، غین بھی بتا دیا. فا، فا ادا کرنے کے لیے آپ کیسے کریں گے. فا یہ جو نچلے ہونٹ کی جو تری ہوتی ہے، گیلا حصہ جو ہوتا ہے، اس کو اوپر کے دانت لگائیں گے اور کہیں گے فا فا فا. ٹھیک ہے، کیف یہ جو بڑی والی ہے،
یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں قوف کے نیچے کیف، کیف پروناؤنس کرتے وقت ذرا ہونٹوں کو پھیلائیں، چوڑا کریں اور کہیں کیف۔ کیف زبان کا جو سینٹر والا حصہ ہوتا ہے، مڈ والا پارٹ ڈائریکٹ تالو کو لگا کے کریں گے کیا اس طرح سے۔ لام ہے، میم میں نے بتا دیا، نون بھی آسان ہے، زبان کا جو آپ کا ابتدائی حصہ ہے وہ اوپر تالو کو لگتا ہے، نون، ٹھیک ہے، ہاں واو اور یا، ٹھیک ہے، یہ آسان ہے۔ تو لیکن آپ کو اس کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو آلریڈی ان مخارج کو جانتے ہیں اور مخرج سے عربی پڑھتے بھی ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ ایک ریویژن کا کام کرے گا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بالکل بھی مخارج نہیں سیکھے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا یہ نیا ہو سکتا ہے۔ البتہ چونکہ عربی پڑھنا، لکھنا، بولنا، سمجھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، تو اس لیے میں نے چاہا کہ ابتدا میں آپ کو مخارج بتا دوں، جو کہ اس کتاب کا مقصد بھی ہے۔ اب آگے دیکھیں حروف کی شکلوں کے بارے میں۔ یہ جو لیٹرز ہوتے ہیں، جس طرح انگلش میں آپ دیکھتے ہیں کیپٹل لیٹرز ہوتے ہیں، اسمال لیٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جب آپ حروف کو جوڑ کر لکھتے ہیں تو ان کا بھی استعمال مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ شارٹ فارم میں بھی استعمال ہوتے ہیں اسمال لیٹرز کے طرح، اور کیا کہتے ہیں کیپٹل آپ سمجھ لیں کہ جب اصلی شکل میں، پوری شکل میں ہو۔ تو اس ٹیبل میں آپ دیکھیں رائٹ سائڈ میں جو حروف دیے گئے ہیں یہ ان کی اوریجنل فارم ہے، ٹھیک ہے، باقی 3 کالمز جو ہیں ابتدا، درمیان اور آخر میں، ان کی شکلیں کیسی بدلے گی عربی زبان میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی حرف کسی ورڈ کے بگننگ میں آئے تو اس کی شکل کیا ہوگی، سینٹر میں آئے تو شکل کیسی ہوگی، اور آخر میں آئے تو شکل کیسی ہوگی۔ جیسے کہ آپ با کو ہی لے لیں، با کو جب آپ دیکھیں گے تو اگر کوئی لفظ با سے شروع ہو رہا ہے تو اس طرح شیپ نظر آتا ہے، میں اس کو مارک کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی نظر اس کی طرف رہے، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو یہ با جب سے ورڈ کے شروعات میں آتا ہے تو اس طرح نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، جب سینٹر میں نظر آتا ہے تو آپ اس کو یوں لکھیں گے، اور جب آخر میں آتا ہے تو پورے فارم میں آتا ہے۔ تو عموماً اگر کوئی حرف ورڈ کے آخر میں آتا ہے تو جنرلی وہ فل فارم میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی شارٹ فارمز ہیں، جیسے کہ تا کی طرف بھی دیکھیں، شروع میں ہوگا تو اس طرح، سینٹر میں ہوگا تو اس طرح، اور آخر میں آئے گا تو فل فارم۔ کیونکہ اکثر ہم میں سے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے عربی بالکل بھی نہیں لکھا ہوگا پہلے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ کس طرح سے لیٹرز کو سمجھا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیم کو دیکھیں تو آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان میں سے کچھ لیٹرز ایسے ہیں جن کا شارٹ فارم یعنی ہاف والا پیٹرن موجود ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کو شارٹ نہیں کیا جاتا، ایز اٹ از استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے میں بتاؤں گا۔ جیسے کہ جیم کو آپ دیکھ لیں، جیم کے اندر کیا ہو رہا ہے، جو بھی لیٹرز آپ دیکھ رہے ہیں، ہاف جب بناتے ہو آپ اس کا تو کیا کرتے ہو، اس کا ہیڈ لے لیتے ہو، سٹارٹنگ پارٹ لے لیتے ہو، اور اس کے جو ڈاٹس ہیں، نقطے ہیں، وہ لے لیتے ہیں۔ جیسے کہ با کو دیکھا آپ نے، اس کو ہاف کر دیا اور پھر اس کے بعد اس کا نقطہ لے لیا، تا کو بھی ہاف کر دیا، اس کے نقطے لے لیے، سا میں بھی سیم، جیم میں بھی ایسے ہی کیا، اس کا ہاف لے لیا یعنی اس کا ہیڈ لے لیا اور اس کو نقطہ دے دیا۔ خواہ میں چونکہ نقطہ نہیں ہوتا، صرف اس کا ہیڈ آئے گا۔ خواہ میں بھی دیکھیں، یہاں پہ خواہ میں کیا کیا گیا، اس کا ہیڈ لے لیا اور اس کا نقطہ لگا دیا، ٹھیک ہے، آسان ہے۔ اب رہے دال، زال، را، زا، یہ جو لیٹرز ہیں ان کا کوئی شارٹ فارم نہیں ہوتا، یہ ایز اٹ از استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اسکرین پر۔ پھر آگے کے جو لیٹرز ہیں سین، شین، صاد، ضاد، تو، ظا، اس میں بھی آپ دیکھیں ہر ایک کا ہیڈ لیا ہے along with their dots، ٹھیک ہے، نقطوں کے ساتھ لیا ہوا ہے۔ عین، غین میں بھی دیکھیں دونوں کا ہیڈ لیا ہوا ہے اور اس کا نقطہ بھی لیا ہے۔ فا، قاف میں بھی سیم چیز ہے۔ تو آپ نقطوں کو بھولنا نہیں ہے، ڈاٹس کو بھولنا نہیں ہے، اور ہر حرف کا ہیڈ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں عین اور غین، یہ 2 حروف ایسے ہیں کہ جن کا سینٹر میں
جو شکل ہے وہ بالکل بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عین کو دیکھیں آپ، یہ پورا گول بلیک ہو جاتا ہے، غین بھی کچھ اسی طرح سے ہے، تو اس کو لے کے کنفیوز نہیں ہونا، البتہ ڈاٹ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ عین ہے یا غین ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے غین اور فا میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، بعض لوگ قوف کے ساتھ اس کو کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو نہیں، یاد رکھیں کہ اس کے اندر بالکل بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، نقطوں کو یاد رکھیں اور ان کے شیپ کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ باقی دوسرے بھی حروف کاف لام میم نون سب کے سٹارٹنگ پارٹ لیے ہیں، ان کے ہیڈز لیے ہیں اور ان کے ڈاٹس لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف، دال، ذال، را اور واو، یہ حروف کبھی بھی پارشل ہاف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ان کو ایز اٹ از استعمال کیا جاتا ہے، اوکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی چند ابتدائی باتیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ آگے کے لیسن میں ہم انشاءاللہ اس میں اشارہ پڑھنے والے ہیں، تو کل کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ اسائنمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ جو ہے چند ایک الفاظ جو ہم کل کے لیسن میں پڑھنے والے ہیں اس کو یاد کر لیجئے، جیسے کہ ہاذا اور ہاذیہی، ذالکا اور تلکا، بس یہ 4 لیٹر یاد کر کے آئیے۔ ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس، ہاذیہی کا مطلب بھی ہوتا ہے دس، ذالکا اور تلکا ان دونوں کا بھی مطلب ہوتا ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، یعنی قریب کی چیز کی طرف اگر آپ کو پوائنٹ کرنا ہو تو آپ کہتے ہو ہاذا یا ہاذیہی، اور کوئی چیز دور ہے تو آپ اس کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے کہتے ہو ذالکا یا تلکا، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہی چیز کے لیے دس کے لیے 2 ورڈ کیوں ہیں اور دیٹ کہنے کے لیے 2 ورڈ کیوں ہیں؟ تو یہ مذکر اور مؤنث کے حساب سے ہیں جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بس یہ الفاظ یاد کر کے ہاذا اور ہاذیہی کا مطلب ہوتا ہے دس، اور ذالکا تلکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، اردو میں آپ کہیں گے یہ اور وہ، ٹھیک ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔